بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ناول ہم شروع کرنے والے ہیں وہ ہے آب حیات۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہیں۔ آئیں شروع کرتے ہیں ناول۔ کل بھائی صاحب کے ہاں چلیں گے، انہیں بتائیں گے یہ سب کچھ، وہی بات کریں گے سالار سے۔ سعیدہ اماں اس کے پاس بیٹھی کہہ رہی تھیں۔ وہ بے حد پریشان تھیں۔ امامہ نے ان کی بات کی تائید کی نہ تردید۔ اب اس کا دل کچھ بھی کہنے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ بس اپنے بیڈ پر کمبل اوڑھے چپ چاپ بیٹھی سعیدہ اماں کی باتیں سنتی رہی۔ اچھا چلو اب سو جاؤ بیٹا، صبح سحری کے لیے بھی اٹھنا ہوگا۔ سعیدہ اماں کو اچانک خیال آیا۔ بیڈ سے اٹھ کر کمرے سے نکلتے ہوئے انہوں نے پوچھا، لائٹ آف کر دوں؟ پچھلی رات ایک دھماکے کے ساتھ اسے یاد آئی تھی۔ نہیں رہنے دیں، وہ بھرائی ہوئی آواز میں کہتے ہوئے لیٹ گئی۔ سعیدہ اماں دروازہ بند کر کے چلی گئیں۔ کمرے کی خاموشی نے اسے سالار کے بیڈ روم کی یاد دلائی۔ ہاں اچھا ہے نا، میں نہیں ہوں، آرام سے لائٹ آن کر کے سو تو سکتا ہے، یہی تو چاہتا تھا وہ۔ وہ پھر سے رنجیدہ ہونے لگی اور تب ہی اس کا سیل فون بجنے لگا۔ امامہ کے خون کی گردش پل بھر کے لیے تیز ہوئی۔ وہ اسے بالآخر کال کر رہا تھا۔ اس نے بے حد خفگی کے عالم نے فون بیڈ سائڈ ٹیبل پر پھینک دیا۔ وہ اسے ساتھ لے کر نہیں گیا اور اب اسے اس کی یاد آ رہی تھی۔ اس کی رنجیدگی غصے میں بدل رہی تھی۔ وہ اس طرح کیوں کر رہی تھی کہ رائی کا پہاڑ بنا رہی تھی؟ اس نے جیسے اپنا تجزیہ کیا اور اس تجزیے نے بھی اسے اذیت دی۔ میں زود رنج ہو گئی ہوں یا وہ مجھے جان بوجھ کر بری طرح اگنور کر رہا ہے؟ یہ جتانا چاہتا ہے کہ میں اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اس کے دوست، اس کا آفس، اس کی فیملی، سب یہ اہم ہیں اس کے لیے۔ دوبارہ کال نہیں آئی۔ چند سیکنڈ کے بعد اس کا میسج آیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ یقیناً اس سے کہے گا وہ اسے مس کر رہا تھا۔ ٹیکسٹ میسج میں اس کے لیے ایک ری لوڈ کارڈ کا نمبر تھا اور اس کے نیچے 2 لفظ، گڈ نائٹ سویٹ ہارٹ۔ پہلے اسے شدید غصہ آیا، پھر بری طرح رونا۔ اسے پہلے بھی زندگی میں سالار سکندر سے برا کوئی نہیں لگا تھا اور آج بھی اس سے برا کوئی نہیں لگ رہا تھا۔ آمنہ سے بات کروا دو، میں اور طیبہ بھی اس سے بات کر لیں۔ شادی کر لی، اسے گھر بھی لے آئے، اب کسی کام میں ہمارا بھی کچھ حصہ ہے یا نہیں؟ سکندر نے ابتدائی سلام و دعا کے ساتھ چھوٹتے ہی اس سے کہا۔ وہ آج اپنے میکے میں ہے، سالار نے کچھ سوچ کر کہا۔ وہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی سعیدہ اماں کے گھر سے واپس آیا تھا۔ تو برخوردار، تم بھی اپنے سسرال میں ہی ٹھہرتے، تم منہ اٹھا کر اپنے اپارٹمنٹ کیوں آ گئے؟ سکندر نے اسے ڈانٹا۔ وہ جواباً ہنسا۔ ممی پاس ہی ہیں؟ اس نے موضوع بدلا۔ ہاں کیوں، بات کرنی ہے؟ نہیں، فی الحال تو آپ ہی سے بات کرنی ہے، بلکہ کچھ زیادہ سیریس بات کرنی ہے۔ سکندر یکدم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ یہ سالار سکندر تھا۔ وہ اگر سیریس کہہ رہا تھا تو بات یقیناً بہت سیریس تھی۔ کیا بات ہے؟ مجھے اصل میں آمنہ کے بارے میں آپ کو کچھ بتانا ہے۔ سکندر الجھ گئے۔ وہ آمنہ کے بارے میں انہیں نکاح کے بعد بتا ہی چکا تھا، ڈاکٹر سبت علی کی بیٹی، جس کے ساتھ اس نے اپنی کچھ ذاتی وجوہات کی بنا پر ایمرجنسی میں نکاح کیا تھا۔ سکندر عثمان ڈاکٹر سبت علی کو جانتے تھے اور سالار کے توسط سے 2-3 بار ان سے مل بھی چکے تھے۔ وہ ڈاکٹر سبت علی کی بیٹی کی بجائے کسی بھی لڑکی سے اس طرح اچانک ان لوگوں کو مطلع کیے بغیر نکاح کرتا تب بھی انہیں اعتراض نہ ہوتا۔ وہ اور ان کی فیملی کچھ اتنی ہی لبرل تھی اور سالار تو بہرحال اسپیشل کیس تھا۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ شادی انسانوں کی طرح کرتا۔ یہ تبصرہ طیبہ کا تھا جو انہوں نے اس کے نکاح کی خبر ملنے پر قدرے خفگی لیکن اطمینان کے ساتھ کیا تھا، اور اب وہ کہہ رہا تھا کہ اسے آمنہ کے بارے میں کچھ بتانا تھا۔ کیا بتانا ہے آمنہ کے بارے میں؟ سالار نے گلا صاف کیا۔ بات کیسے شروع کرے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔
آمنہ اصل میں امامہ ہے۔ تمہید اس نے زندگی میں کبھی نہیں باندھی تھی، پھر اب کیسے باندھتا؟ دوسری طرف ایک دم خاموشی چھا گئی۔ سکندر کو لگا انہیں سننے میں کچھ غلط فہمی ہوئی ہے۔ کیا مطلب؟ انہوں نے جیسے تصدیق چاہی۔ امامہ کو ڈاکٹر صاحب نے اپنے گھر میں پناہ دی تھی، وہ اتنے سالوں انہی کے پاس تھی۔ انہوں نے اس کا نام چینج کر دیا تھا اس کے تحفظ کے لیے۔ مجھے نکاح کے وقت یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ امامہ ہے، لیکن وہ امامہ ہی ہے۔ آخری جملے کے علاوہ اسے باقی تفصیل احمقانہ نہیں لگی۔ سکندر عثمان نے رکتی ہوئی سانس کے ساتھ برابر کے بیڈ پر بیٹھی بیوی کو دیکھا، جو اسٹار پلس پر کوئی ٹاک شو دیکھنے میں مصروف تھی، اور یہ اچھا ہی تھا۔ وہ اسی طرح رکتی ہوئی سانس کے ساتھ ننگے پاؤں اپنے بستر سے اتر کر بیڈ روم کا دروازہ کھول کر بے حد عجلت کے عالم میں باہر نکل گئے۔ طیبہ نے کچھ حیرت سے انہیں اس طرح اچانک جاتے دیکھا۔ ایک تو ان باپ بیٹے کا رومانس ہی ختم نہیں ہوتا، اب 2 گھنٹے لگا کر آئیں گے، طیبہ نے قدرے خفگی سے سوچا، اور دوبارہ ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ باہر لاؤنج میں سکندر عثمان کے 14 طبق روشن ہو رہے تھے۔ وہ ابھی چند گھنٹے پہلے ہی طیبہ کے ساتھ اپنے آخری اولاد کے سیٹل ہو جانے پر خوشی اور اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے اس کا ولیمہ پلان کر رہے تھے، اور انہیں وقتی طور پر یہ بھول گیا تھا کہ وہ آخری اولاد سالار سکندر تھا۔ 2 گھنٹے تک لاؤنج میں اس کے ساتھ طویل و گفت و شنید کے بعد وہ جب بالآخر واپس بیڈ روم میں آئے تو طیبہ سو چکی تھی، لیکن سکندر عثمان کی نیند اور اطمینان دونوں رخصت ہو چکے تھے۔ سکندر عثمان اس سے ناراض نہیں ہوئے تھے، لیکن وہ ان تمام خدشات کو سمجھ سکتا تھا جو یکدم ان کے ذہن میں جاگ اٹھے تھے۔ اتنے سال سے ہاشم مبین کی فیملی کے ساتھ ان کے تمام تعلقات مکمل طور پر منقطع تھے، لیکن اس کے باوجود سب کچھ پرسکون تھا۔ امامہ کے اس فوری گمشدگی کے بعد شروع کے چند مہینے وہ انہیں تنگ کرتے رہے تھے، لیکن جو انہیں یقین ہوتا گیا کہ سکندر عثمان اور سالار کا واقعی امامہ کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے، تو ساری گرد جیسے آہستہ آہستہ بیٹھتی گئی۔ اس کے باوجود ہاشم مبین کو اب بھی یقین تھا کہ رابطہ نہ ہونے کے باوجود امامہ کو بھگانے میں سالار کا کسی نہ کسی طرح ہاتھ ضرور تھا، مگر یہ بات ثابت کرنا مشکل تھا، اور اب 9 سال بعد یکدم جیسے ثبوت سامنے آ گیا تھا۔ اس کے نتیجے میں ہاشم مبین اور اس کی فیملی کیا طوفان اٹھاتی، اس کے بارے میں سکندر کو کوئی خوش فہمی نہیں تھی۔ وہ اگر پریشان تھے تو سالار ان کی پریشانی سمجھ سکتا تھا۔ ان سے بات کرنے کے بعد وہ سونے کے لیے بیڈ پر آ کر لیٹ گیا، اور اس وقت اسے ایک بار پھر امامہ یاد آئی۔ اس نے گردن موڑ کر اس خالی بستر اور تکیے کو دیکھا۔ اسے پچھلی رات اس تکیے پر بکھری زلفیں یاد آئیں۔ چند لمحوں کے لیے اسے یوں لگا جیسے وہ وہیں تھی، اس تکیے سے اس کے کندھے اور اس کے کندھے سے اس کے سینے تک آتی ہوئی وہ سیاہ ریشمی زلفیں ایک بار پھر اس سے لپٹنے لگی تھیں۔ اس نے لائٹ آف کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ پچھلی رات نہیں تھی کہ اسے تاریکی میں بھی نیند آ جاتی۔ وہ ساری رات نہیں سوئی۔ غصہ، رنج، افسوس اور آنسو، وہ ایک کیفیت سے نکلتی دوسری میں داخل ہوتی رہی۔ سحری کے وقت بھی اس کا دل بستر سے نکل کر سیدہ اماں کا سامنا کرنے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ انہیں اپنی اتری ہوئی شکل دکھانا نہیں چاہتی تھی، لیکن مجبوری تھی۔ سیدہ اماں اسے مجبور نہ کرتی تو وہ سحری کھائے بغیر روزہ رکھتی۔ واپس کمرے میں آنے پر اس نے ایک بار پھر اپنے سیل پر سالار کی مسڈ کال دیکھی۔ اس نے سیل آف کیا اور کمبل لپیٹ کر سو گئی۔ سالار نے 10 بجے کے قریب آفس سے اسے کال کی۔ سیل آف تھا۔ 11 بجے کال کرنے پر ایک بار پھر سیل آف ملا۔ اس بار اس نے سیدہ اماں کی لینڈ لائن پر کال کی۔ امامہ سو رہی ہے، انہوں نے چھوٹتے ہی سرد مہری سے اسے اطلاع دی۔ اچھا، جب وہ اٹھے تو آپ اس سے کہیں کہ مجھے کال کر لے، اس نے پیغام دیا۔ دیکھوں گی، اگر اس کے پاس فرصت ہوئی تو کر لے گی، سیدہ اماں نے یہ کہہ کر کھٹاک سے فون بند کر دیا۔ وہ سیل ہاتھ میں پکڑے رہ گیا۔ اگلے 5 منٹ وہ اسی پوزیشن میں بیٹھا سیدہ اماں کے جواب پر غور کرتا رہا۔
امامہ کو اس کا پیغام مل گیا تھا اور سیدہ اماں نے سالار کو دیا جانے والا جواب اسے سنا دیا۔ وہ خاموش رہی۔ آج بھائی صاحب کی طرف چلیں گے، سیدہ اماں نے اسے چپ دیکھ کر کہا۔ آج رہنے دیں، سالار کے گھر والے آ رہے ہیں، بعد میں بات کر لیں گے، امامہ نے سیدہ اماں سے کہا۔ سالار نے 1:30 بجے کے قریب فون کیا اور اس کی آواز سنتے ہی کہا، تھینک گاڈ، تمہاری آواز تو سننا نصیب ہوا مجھے۔ وہ جواباً خاموش رہی۔ ڈاکٹر صاحب کا ڈرائیور پہنچنے ہی والا ہوگا، تم تیار ہو جاؤ۔ سالار نے اس کی خاموشی نوٹس کیے بغیر اسے اطلاع دی۔ ڈنر کے لیے کیا بنانا ہے؟ امامہ نے جواباً کہا۔ کون سا ڈنر؟ تمہارے پیرنٹس کھانا نہیں کھائیں گے کیا؟ نہیں، ڈنر فرقان کے گھر پر ہے، میں ڈنر خود تیار کر لوں گی، اس نے اس اطلاع پر دو ٹوک انداز میں کہا۔ یہ ڈنر وہ ہم دونوں کے لیے نہیں بلکہ ممی پاپا اور انیتا کے لیے کر رہا ہے۔ وہ کچھ خفیف سی ہو گئی۔ لیکن سحری کے لیے تو کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہوگا۔ میری فیملی میں روزے وغیرہ کوئی نہیں رکھتا، لیکن پوچھ لوں گا اور کر لیں گے کچھ نہ کچھ۔ فریج میں بہت کچھ ہے، تم اس جھنجٹ میں نہ پڑو۔ ہیلو، سالار نے جیسے لائن پر اس کی موجودگی کو چیک کیا۔ میں سن رہی ہوں، اس نے جواباً کہا۔ امامہ، تم اور سیدہ اماں کل رات کو رو کیوں رہی تھیں؟ سالار نے بالآخر وہ سوال کیا جو پچھلی رات سے اسے تنگ کر رہا تھا۔ ایسے ہی، وہ کچھ دیر کے لیے جواب نہ دے سکی، اور سیدہ اماں کا موڈ بھی کچھ آف تھا۔ پتہ نہیں، تم پوچھ لیتے، اس نے اب بھی اسی انداز سے کہا۔ چلو تم اب تیار ہو جاؤ، گھر پہنچ جاؤ تو مجھے ٹیکسٹ میسج کرنا، اگر میں فری ہوا تو تمہیں کال کر لوں گا۔ امامہ نے جواباً خدا حافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ اس کا دل چاہا تھا اس سے کہے، ضرورت نہیں۔ وہ تقریباً 2:30 بجے ڈاکٹر صاحب کے ڈرائیور کے ساتھ اس کے اپارٹمنٹ پر پہنچی تھی اور اس نے آتے ہی سب سے پہلے دونوں بیڈ رومز چیک کیے تھے۔ بیڈ رومز یا باتھ رومز میں کچھ بھی رکھنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ سالار آفس جانے سے پہلے یقیناً ہر کام خود ہی کر کے گیا تھا۔ اس نے ایک بار پھر اپنے وجود کو بے مصرف محسوس کیا۔ ایک بیڈ روم شاید پہلے ہی گیسٹ روم کے طور پر استعمال ہو رہا تھا، جبکہ دوسرا بیڈ روم وہ اسٹڈی کے طور پر بھی استعمال کر رہا تھا۔ وہاں ایک ریک پر کتابوں کے ڈھیر کے علاوہ اسی طرح کے ریکس پر سی ڈیز اور ڈی وی ڈیز کے انبار بھی نظر آئے۔ سیٹنگ روم میں موجود ریکس پر بھی ڈی وی ڈیز اور سی ڈیز تھیں، لیکن ان کی تعداد اس کمرے کی نسبت بہت کم تھی۔ کمرے میں کچھ میوزیکل انسٹرومنٹس بھی پڑے ہوئے تھے اور ایک اسٹڈی ٹیبل پر ایک ڈیسک ٹاپ بھی تھا۔ وہ اسٹڈی ٹیبل اس کمرے کی وہ واحد چیز تھی جس پر پڑے کاغذ، فائلز اور ڈیسک آرگنائزر اسے بے ترتیب نظر آئے۔ وہ اٹھنے سے پہلے اسے ٹھیک کرنا بھول گیا تھا یا شاید اس کے پاس وقت نہیں تھا۔ ایک لمحے کے لیے اسے خیال آیا کہ وہ ان پیپرز کو ٹھیک کر دے۔ اگلے ہی لمحے اس نے اس خیال کو اپنے ذہن سے جھٹک دیا۔ اسے خدشہ تھا وہ یہ کام سالار جیسی پرفیکشن کے ساتھ نہیں کر سکتی تھی، اور اگر کوئی پیپر ادھر ادھر ہو گیا تو۔ وہ دروازہ بند کر کے باہر نکل آئی۔ فریج اور فریزر میں واقعی کھانے کا بہت سا سامان تھا اور اس کو یقین تھا کہ ان میں سے 90% اشیاء فرقان اور نوشین کی مرہون منت تھی۔ جو چیز سالار کی اپنی خریداری کا نتیجہ تھیں، ان میں پھلوں کے علاوہ ڈرنکس اور ٹن پیکڈ فوڈ آئٹمز کی ایک محدود تعداد تھی۔ اس نے چند ٹن نکال کر دیکھے اور تقریباً سبھی سی فوڈ کے تھے۔ امامہ کو کھانے میں صرف ایک چیز ناپسند تھی، سی فوڈ۔ روزے کی وجہ سے اس کا معدہ خالی نہ ہوتا تو وہ ان ڈبوں پر بنے ہوئے کریبس اور پرانز دیکھ کر اسے وامٹنگ شروع ہو جاتی۔ اس نے بڑی مایوسی کے عالم میں ان ٹنز کو واپس فریج میں رکھ دیا۔ یقیناً وہ ڈیکوریشن کے مقصد سے خرید کر نہیں رکھے گئے تھے۔ وہ خرید کر لاتا تھا تو یقیناً کھاتا بھی ہوگا۔ اس کا خراب موڈ کچھ اور ابتر ہوا۔ ابھی وہ کیا کیا پتہ چلنا تھا اس کے بارے میں۔ اس نے کچن کے کیبنٹس کھول کر دیکھے اور بند کر دیے۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کچن میں فریج کے علاوہ صرف کافی کیبنٹس اور برتنوں کے ریکس کے علاوہ کہیں کچھ نہیں۔ وہ کچن صرف ناشتے اور سینڈوچ والے میلز کے علاوہ
صرف چائے یا کافی کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ وہاں اسے چند فرائنگ پینز کے علاوہ کسی قسم کے پکانے کے برتن نظر نہیں آئے۔ کچن میں موجود کراکری بھی ایک ڈنر سیٹ اور چند واٹر اور ٹی سیٹس پر مشتمل تھی، یا اس کے علاوہ کچھ مگز تھے یا پھر بریک فاسٹ سیٹ۔ یقیناً اس کے گھر آنے والے افراد کی تعداد بہت زیادہ نہیں تھی۔ وہ کچن سے نکل لائی۔ اپارٹمنٹ کا واحد غیر دریافت شدہ حصہ بالکونی تھا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل لائی اور وہ پہلی جگہ تھی جہاں آتے ہی اس کا دل خوش ہوا تھا۔ 6 فٹ چوڑی اور 12 فٹ لمبی وہ ٹیرس نما بالکونی کو ٹیرس گارڈن کہنا زیادہ مناسب تھا۔ مختلف شکلوں اور سائز کے گملوں میں مختلف قسم کے پودے اور بیلیں لگی ہوئی تھیں، اور شدید سردی کے موسم میں بھی ان کی حالت بتا رہی تھی کہ ان پر خاصی محنت اور وقت لگایا گیا تھا۔ وہاں آس پاس کی بالکونیوں سے بھی اسے سبز رنگ کے پودے اور بیلیں جھانکتی نظر آ رہی تھیں، لیکن یقیناً سالار کی بالکونی کی حالت سب سے بہتر تھی۔ لاؤنج کی قد آدم کھڑکیاں بھی اسی بالکونی میں تھیں، اور بالکونی میں ان کھڑکیوں کے پاس دیوار کے ساتھ زمین پر ایک میٹ موجود تھا۔ وہ شاید یہاں آ کر بیٹھتا ہوگا یا دھوپ میں لیٹتا ہوگا، شاید ویک اینڈ پر، ورنہ سردی کے موسم میں ایک میٹ کی وہاں موجودگی کا مقصد اسے سمجھ میں نہیں آیا۔ بالکونی کی منڈیر کے قریب ایک سٹول پڑا ہوا تھا۔ وہ یقیناً وہاں آ کر بیٹھتا تھا نیچے دیکھنے کے لیے۔ منڈیر پر مگ کے چند نشان تھے۔ چائے یا کافی پیتا ہے یہاں بیٹھ کر، مگر کس وقت؟ یقیناً رات کو، اس نے سوچا اور آگے بڑھ کر نیچے جھانکا۔ وہ تیسری منزل تھی اور نیچے بلڈنگ کا لان اور پارکنگ تھے۔ کچھ فاصلے پر کمپاؤنڈ سے باہر سڑک بھی نظر آ رہی تھی۔ وہ ایک پوش ایریا تھا اور سڑک پر ٹریفک زیادہ نہیں تھی۔ وہ واپس اندر آ گئی۔ وہ کپڑے تبدیل کر کے اب بھی اپنے بال بنا رہی تھی کہ جب اسے ڈور بیل کی آواز سنائی دی۔ فوری طور پر اسے نوشین ہی کا خیال آیا تھا، لیکن دروازے پر ایک ریسٹورنٹ کا ڈیلیوری بوائے چند پیکٹس لیے کھڑا تھا۔ میں نے آرڈر نہیں کیا۔ اسے لگا شاید وہ کسی غلط اپارٹمنٹ میں آ گیا ہے۔ اس نے جواباً سالار سکندر کا نام ایڈریس کے ساتھ دہرایا۔ چند لمحوں کے لیے وہ چپ سی ہو گئی۔ وہ کم از کم اتنا لاپرواہ نہیں تھا اس کے بارے میں کہ اس کے افطار کے لیے کچھ انتظام کرنا بھول جاتا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ وہ اپنے پیرنٹس کو لینے کے لیے آفس سے نکل چکا ہوگا، اور ایئرپورٹ پہنچنے کی بھاگ دوڑ میں اسے شاید وہ یاد بھی نہیں ہوگی۔ کچن میں ان پیکٹس کو رکھتے ہوئے اس کا غصہ اور رنجیدگی کچھ کم ہوئی، اور یہ شاید اس کا ہی اثر تھا کہ اس نے کال کر کے سالار کو مطلع کرنا اور اس کا شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھا۔ وہ اس وقت ایئرپورٹ کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے فوراً کال ریسیو کی تھی۔ امامہ نے اسے کھانے کے بارے میں بتایا۔ میں رات کا کھانا اکثر اس ریسٹورنٹ سے منگواتا ہوں، کھانا اچھا ہوتا ہے ان کا، اس نے جواباً بڑے معمول کے انداز میں کہا۔ میں نے سوچا میں جب تک ان لوگوں کو لے کر گھر آؤں گا تب تک بھوکی بیٹھی رہو گی۔ وہ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، مگر یکدم اسے احساس ہوا کہ یہ بہت مشکل کام ہے، سالار سے یہ 2 لفظ کہنا، ایک عجیب سی جھجک جو اسے محسوس ہو رہی تھی۔ وہ تقریباً 9:15 بجے کے قریب آیا اور ڈور بیل کی آواز پر وہ بے اختیار نروس ہو گئی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سالار کی فیملی کے رد عمل سے خائف تھی۔ ایک ہمسائے کے طور پر بھی دونوں فیملیز کے درمیان بے حد رسمی تعلقات تھے، اور بعد میں ہونے والے واقعات نے تو یہ فارمیلٹی بھی ختم کر دی تھی۔ اسے کئی سال پہلے سکندر عثمان سے فون پر ہونے والی گفتگو یاد تھی، اور شاید اس کے خدشات کی وجہ بھی وہی کال تھی۔ بیرونی دروازہ کھولتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ اس کے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے۔ سکندر عثمان سمیت تینوں افراد اس سے بڑی گرم جوشی کے ساتھ ملے تھے۔ وہ ان کے رویوں میں جس روکھے پن اور خفگی کو ڈھونڈ رہی تھی وہ فوری طور پر اسے نظر نہیں آئی۔ امامہ کی نروسنس میں کچھ کمی آئی۔ فرقان کے گھر ڈنر کے دوران اس کی یہ نروسنس اور بھی کم ہوئی۔ انیتا اور طیبہ دونوں بڑے دوستانہ انداز میں نوشین اور اس سے باتیں کرتی رہیں۔ نوشین اور فرقان سالار کے والدین سے پہلے بھی مل چکے تھے، لیکن نوشین انیتا سے پہلی بار مل رہی تھی، اور دونوں کا موضوع گفتگو ان کے بچے تھے۔
وہ بے حد پرسکون انداز میں ایک خاموش سامع کی طرح ان لوگوں کی باتیں سنتی رہی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ فرقان کے گھر میں اس کی شادی یا اس کی ذات موضوع گفتگو بنے۔ اپنے اپارٹمنٹ میں واپسی کے بعد پہلی بار سکندر اور طیبہ نے سیٹنگ روم میں بیٹھے اس سے بات کی، اور تب امامہ نے ان کے لہجے میں چھپی اس تشویش کو محسوس کیا جو امامہ کی فیملی کے متوقع رد عمل سے انہیں تھی۔ اس کا اعتماد ایک بار پھر غائب ہو گیا۔ اگرچہ انہوں نے کھلے عام امامہ کے سامنے ہاشم مبین یا ان کے خاندان کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی، لیکن وہ لوگ اب ولیمے کا فنکشن اسلام آباد کی بجائے لاہور میں منعقد کرنا چاہتے تھے۔ وہ سالار کی رائے سننا چاہتی تھی، لیکن وہ گفتگو کے دوران خاموش رہا۔ جب گفتگو کے دوران خاموشی کے وقفوں کی تعداد بڑھنے لگی تو یکدم امامہ کو احساس ہوا کہ گفتگو میں آنے والی اس بے ربطی کی وجہ وہ تھی۔ وہ چاروں اس کی وجہ سے کھل کر بات نہیں کر پا رہے تھے۔ بالکل بیٹا، تم سو جاؤ، تمہیں سحری کے لیے اٹھنا ہوگا، ہم لوگ تو ابھی کچھ دیر بیٹھیں گے۔ اس کے نیند آنے کے بہانے پر سکندر عثمان نے فوراً کہا تھا۔ وہ اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ نیند آنا بہت مشکل تھا۔ 2 دن پہلے جن خدشات کے بارے میں اس نے سوچا بھی نہیں تھا، اب وہ ان کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ سکندر عثمان ان دونوں کی شادی کو خفیہ ہی رکھنا چاہتے ہیں تاکہ اس کی فیملی کو اس کے بارے میں پتہ نہ چلے۔ وہ بہت دیر تک اپنے بیڈ پر بیٹھے ان خدشات اور خطرات کے بارے میں سوچتی رہی جو انہیں محسوس ہو رہے تھے۔ اس وقت وہاں اکیلے بیٹھے پہلی بار اس نے سوچا کہ اس سے شادی کر کے سالار نے کتنا بڑا خطرہ مول لیا تھا۔ جو بھی اس سے شادی کرتا وہ کسی نہ کسی حد تک خود کو غیر محفوظ ضرور کر لیتا، لیکن سالار سکندر کی صورت میں صورتحال اس لیے زیادہ خراب ہوتی کیونکہ اس کے ساتھ اس کے اس رشتے کا انکشاف ہونے کے چانسز زیادہ تھے۔ وہ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے تھے؟ اس نے سوچا، مجھے یا سالار کو جان سے تو کبھی نہیں ماریں گے۔ اسے اب بھی اندھا اعتماد تھا کہ کہیں نہ کہیں اس کی فیملی اتنا لحاظ ضرور کرے گی۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ وہ مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کریں گے اور پھر سالار سے طلاق دلوا کر کہیں اور شادی کرنا چاہیں گے۔ اس اضطراب میں یکدم اضافہ ہوا۔ سب کچھ شاید اتنا سیدھا نہیں تھا جتنا وہ سمجھ رہی تھی یا سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ اپنی مرضی سے کہیں شادی کرنے کا مسئلہ نہیں تھا، یہ مذہب میں تبدیلی کا معاملہ تھا۔ اسے اپنے پیٹ میں گرہیں پڑتی محسوس ہوئیں۔ وہ واپس بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس وقت پہلی بار سالار سے شادی کرنا اسے غلطی لگی۔ وہ ایک بار پھر اسی کھائی کے کنارے آ کر کھڑی ہو گئی تھی جس سے وہ اتنے سالوں سے بچتی پھر رہی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ طیبہ نے بستر پر لیٹتے ہوئے کہا۔ اب ہونے کو رہ کیا گیا ہے؟ سکندر عثمان نے جواباً کہا۔ وہ جانتے تھے طیبہ کا اشارہ کس طرف تھا۔ ہاشم مبین کو پتہ چل گیا تو؟ اسی لیے تو اس سے کہا ہے کہ امامہ کو وہیں رکھے، لاہور میں، اسلام آباد نہیں لائے۔ ویسے بھی پی ایچ ڈی کے لیے تو اسے اگلے سال چلے ہی جانا ہے، تب تک تو کور ہو سکتا ہے یہ سب کچھ۔ سکندر عثمان نے اپنے گلاسز اتارتے ہوئے کہا۔ وہ بھی سونے کے لیے لیٹنے والے تھے۔ طیبہ کچھ دیر خاموش رہیں، پھر انہوں نے کہا، مجھے تو بڑی عام سی لگی ہے یہ امامہ، تمہارے بیٹے سے بہتر ہے۔ سکندر عثمان نے ترکی بترکی کہا۔ طیبہ کچھ ناراض ہوئی۔ کیوں؟ سالار سے کس طرح بہتر ہے؟ وہ اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ آپ خود ایمانداری سے بتائیں، ایسی کوئی بات ہے اس میں کہ 9 سال بیٹھا رہا وہ اس کے لیے؟ سکندر ہنس پڑے۔ اتنی ہنسی کس بات پر آ رہی ہے آپ کو؟ وہ چڑھیں۔ سکندر واقعی بہت خوشگوار موڈ میں تھے۔ میں واقعی بہت خوش ہوں کیونکہ میرا بیٹا بڑا خوش ہے۔ اتنے سالوں بعد اس طرح باتیں کرتے دیکھا ہے اسے۔ میں نے زندگی میں کبھی اس کے چہرے پر ایسی رونق نہیں دیکھی۔ امامہ کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی ہے، میرے تو کندھوں سے بوجھ اتر گیا ہے۔ اس کے سامنے کتنا شرمندہ رہتا تھا میں، تمہیں اندازہ بھی ہے؟ طیبہ خاموشی سے ان کی بات سن رہی تھی۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ غلط نہیں کہہ رہے تھے۔ نیند میں وہ اس کے ہاتھوں میں رسیاں باندھ کر اسے کھینچ رہے تھے۔ رسیاں اتنی سختی سے باندھی ہوئی تھیں کہ اس کی کلائیوں سے خون رسنے لگا تھا۔ وہ اس کے ہر جھٹکے کے ساتھ
وہ درد کی شدت سے بے اختیار چلاتی۔ وہ کسی بازار میں لوگوں کی بھیڑ کے درمیان کسی قیدی کی طرح لے جائی جا رہی تھی۔ دونوں اطراف میں کھڑے ہوئے لوگ بلند آواز میں کہکے لگاتے ہوئے اس پر آوازیں کس رہے تھے۔ پھر ان لوگوں میں سے ایک مرد نے، جو اس کی کلائیوں میں بندھی رسی کو کھینچ رہا تھا، پوری قوت سے رسی کو جھٹکا دیا۔ وہ گھٹنوں کے بل اس پتھریلے راستے پر گری۔ امامہ، امامہ، اٹس می، اٹھ جاؤ، سحری ختم ہونے میں تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی، بیڈ سائڈ ٹیبل لیمپ آن کیا۔ سالار اس کے پاس کھڑا نرمی سے اس کا کندھا ہلاتے ہوئے اسے جگا رہا تھا۔ سوری، میں نے شاید تمہیں ڈرا دیا، سالار نے معذرت کی۔ وہ کچھ دیر خالی ذہن کے ساتھ اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ وہ گزرے ہوئے سالوں میں ایسے خواب دیکھنے کی عادی ہو گئی تھی، اور خوابوں کا یہ سلسلہ اب بھی نہیں ٹوٹا تھا۔ کوئی خواب دیکھ رہی تھیں؟ سالار نے جھک کر گود میں رکھے اس کے ہاتھ کو ہلاتے ہوئے پوچھا۔ اسے یوں لگا تھا وہ ابھی بھی نیند میں تھی۔ امامہ نے سر ہلا دیا، وہ اب نیند میں نہیں تھی۔ تم کمبل لیے بغیر سو گئیں؟ سالار نے گلاس میں پانی انڈیلتے ہوئے کہا۔ امامہ نے چونک کر بیڈ پر پڑے کمبل کو دیکھا۔ وہ واقعی اسی طرح پڑا تھا۔ یقیناً وہ بھی رات کو کمرے میں سونے کے لیے نہیں آیا تھا۔ کمرے کا ہیٹر آن رہا تھا، ورنہ وہ سردی لگنے کی وجہ سے ضرور اٹھ جاتی۔ جلدی آ جاؤ، بس 10 منٹ رہ گئے ہیں۔ وہ اسے پانی کا گلاس تھماتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ منہ ہاتھ دھونے کے بعد جب وہ سٹنگ ایریا میں آئی تو وہ سحری کر چکا تھا اور چائے بنانے میں مصروف تھا۔ لاؤنج یا کچن میں اور کوئی نہیں تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر اس کے لیے پہلے سے ہی برتن لگے ہوئے تھے۔ میں چائے بناتی ہوں۔ وہ سحری کرنے کی بجائے مگ نکالنے لگی۔ تم آرام سے سحری کرو، ابھی اذان ہو جائے گی۔ میں اپنے لیے چائے خود بنا سکتا ہوں، بلکہ تمہارے لیے بھی بنا سکتا ہوں۔ سالار نے مگ اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے اسے واپس بھیجا۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ یہ سب لوگ سو رہے ہیں؟ ہاں، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی سوئے ہیں۔ ساری رات تو باتیں کرتے رہے ہم لوگ، اور شاید ہماری آوازوں کی وجہ سے تم ڈسٹرب ہوتی رہی۔ نہیں، میں سو گئی تھی۔ اس کا لہجہ بہت بجھا ہوا تھا۔ سالار نے محسوس کیا وہ اسے بہت اپسٹ لگی۔ کیا کوئی زیادہ برا خواب دیکھا ہے؟ وہ چائے کے مگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کرسی کھینچ کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ خواب؟ وہ چونکی۔ نہیں، ایسے ہی۔ وہ کھانا کھانے لگی۔ صبح ناشتہ کتنے بجے کریں گے یہ لوگ؟ اس نے بات بدلتے ہوئے پوچھا۔ وہ بے اختیار ہنسا۔ یہ لوگ؟ کون سے لوگ؟ یہ تمہاری دوسری فیملی ہے اب۔ ممی پاپا کہو انہیں، اور انیتا کو انیتا۔ وہ اس کی بات پر بے اختیار شرمندہ ہوئی۔ وہ واقعی کل رات سے ان کے لیے وہی 2 لفظ استعمال کر رہی تھی۔ ناشتہ تو نہیں کریں گے، ابھی گھنٹہ 1.5 گھنٹے تک اٹھ جائیں گے۔ 10 بجے کی فلائٹ ہے۔ سالار نے اس کی شرمندگی کو بھانپتے ہوئے بات بدل دی۔ صبح 9 بجے کی، اتنی جلدی کیوں جا رہے ہیں؟ وہ حیران ہوئے۔ صرف تم سے ملنے کے لیے آئے تھے یہ لوگ۔ پاپا کی کوئی میٹنگ ہے آج 2 بجے، اور انیتا تو اپنے بچوں کو ملازمہ کے پاس چھوڑ کر آئی ہے۔ چھوٹی بیٹی تو صرف 6 ماہ کی ہے اس کی، وہ بتا رہا تھا۔ چائے پئیں گے ناشتے کی بجائے؟ وہ تم بنا دینا، میں ابھی نماز پڑھ کر آ جاؤں، پھر ان کے ساتھ ہی آفس کے لیے تیار ہوں گا، اور انہیں ایئرپورٹ چھوڑ کر پھر آفس چلا جاؤں گا۔ سالار نے جمائی روکتے ہوئے چائے کا خالی مگ اٹھایا اور کھڑا ہو گیا۔ امامہ نے کچھ حیرانی سے اسے دیکھا۔ تم سو گے نہیں؟ نہیں، شام کو آفس سے آنے کے بعد سوؤں گا۔ تم چھٹی لے لیتے، امامہ نے روانی سے کہا۔ سنک کی طرف جاتے ہوئے سالار نے پلٹ کر امامہ کو دیکھا اور پھر بے اختیار ہنسا۔ سونے کے لیے آفس سے چھٹی لے لیتا؟ میرے پروفیشن میں ایسا نہیں ہوتا۔ تم سوئے نہیں رات کو، اس لیے کہہ رہی ہوں۔ وہ اس کی بات پر جھنپی تھی۔ میں 48 گھنٹے بغیر سوئے UN کے لیے کام کرتا رہا ہوں، وہ بھی بڑی شدید گرمی اور سردی میں، ڈیزاسٹر سٹرکن ایریاز میں، اور رات کو تو ماں باپ کے پاس بیٹھا پرفیکٹ کنڈیشن میں باتیں کرتا رہا ہوں۔ تھکتا کیوں؟ اذان ہو رہی تھی۔ اب پلیز مگ مت دھونا، مجھے اپنے برتن دھونے ہیں۔ امامہ نے چائے کا مگ خالی کرتے ہوئے اسے روکا۔ وہ ٹی بیگ نکال کر ویسٹ باسکٹ میں پھینکنے لگی تھی۔ ٹھیک ہے، دھوئیں۔ سالار نے بڑی خوش دلی کے ساتھ مگ سنک میں رکھا اور پلٹا۔
وہ کوڑے دان کا ڈھکن ہٹائے ہوئے فک ہوتی رنگت کے ساتھ ٹی بیگ ہاتھ میں پکڑے کسی بت کی طرح کھڑی تھی۔ سالار نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر کوڑے دان کے اندر پڑی اس چیز کو جس نے اسے یوں شاکڈ کر دیا تھا۔ نان الکوہلک ڈرنک، وہ مدھم آواز میں کہتے ہوئے کچن سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ بے اختیار شرمندہ ہوئی۔ اسے یقین تھا کہ وہ اس کوڑے دان کے اندر پڑے جنجر بیئر کے اس خالی کین کو وہاں سے نہیں دیکھ سکتا تھا جہاں وہ کھڑا تھا۔ اس کے باوجود اس کو پتا تھا کہ وہ کیا چیز دیکھ کر سکتے میں آئی تھی۔ اس نے جنجر بعد میں پڑا تھا، بیئر پہلے، اور یہ سالار سکندر کا گھر نہ ہوتا تو اس کا ذہن پہلے نان الکوہلک ڈرنکس کی طرف جاتا، مگر یہاں اس کا ذہن بے اختیار دوسری طرف گیا تھا۔ جھک کر ٹی بیگ پھینکتے ہوئے اس نے نان الکوہلک کے لفظ بھی کین پر دیکھ لیے تھے۔ کچھ دیر وہیں کھڑی وہ اپنی ندامت ختم کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ پتہ نہیں وہ کیا سوچ رہا ہوتا میرے بارے میں، اور سالار کو بھی واقعی کرنٹ لگا تھا۔ وہ دونوں اپنے درمیان اعتماد کا جو پل بنانے کی کوشش کر رہے تھے وہ کبھی ایک طرف سے ٹوٹ رہا تھا، کبھی دوسری طرف سے۔ اس نے آخری بار شراب 8 سال پہلے پی تھی، لیکن وہ انرجی اور نان الکوہلک ڈرنکس تقریباً ہر رات کام کے دوران پیتا تھا۔ امامہ کو ویسٹ باسکٹ کے پاس شوق دیکھ کر اسے یہ جاننے میں سیکنڈز بھی نہیں لگے تھے کہ ویسٹ باسکٹ میں پڑی کون سی چیز اس کے لیے شاکنگ ہو سکتی ہے۔ وہ کارپوریٹ سیکٹر سے تعلق رکھتا تھا اور جن پارٹیز میں جاتا تھا وہاں ڈرنکس ٹیبل پر شراب بھی موجود ہوتی تھی، اور ہر بار اس مشروب سے انکار پر کسی نے پچھلے 8 سال کے دوران شاید ایک بار بھی یہ نہیں سوچا ہوگا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی 9 سال پہلے والے سالار سکندر سے واقف نہیں تھا۔ لیکن وہ ایک فرد جو 2 دن پہلے اس کے گھر میں آیا تھا، اس کے پاس سالار کی کسی بھی بات اور عمل پر شبہ کرنے کے لیے بڑی ٹھوس وجوہات موجود تھیں۔ یہ سب تو ہوگا ہی، ایسی حرکتیں نہ کرتا تب قابل اعتبار ہوتا۔ اب جبکہ ماضی کچھ اتنا صاف نہیں ہے تو اس پر اپنا اعتبار قائم کرنے میں کچھ وقت تو لگے گا ہی۔ بیرونی دروازے کی طرف جاتے ہوئے اس نے بڑی آسانی کے ساتھ سارا الزام اپنے سر لے کر امامہ کو بری الزامہ قرار دے دیا تھا۔ تمہارے کپڑے پریس کر دوں؟ اس نے بیڈ روم میں آ کر پوچھا۔ وہ ڈریسنگ روم میں وارڈروب کھولے اپنے کپڑے نکال رہا تھا۔ نہیں، میرے کپڑے تو پریس ہو کر آتے ہیں۔ ایک ہینگر نکالتے ہوئے وہ پلٹ کر مسکرایا تھا۔ امامہ کو یکدم اپنے کانوں کے بندے یاد آئے۔ تم نے میرے ایئر رنگز کہیں دیکھے ہیں؟ میں نے واش روم میں رکھے تھے، وہاں نہیں ملے مجھے۔ ہاں، میں نے اٹھائے تھے وہاں سے، وہ ڈریسنگ ٹیبل پر ہیں۔ سالار 2 قدم آگے بڑھا اور ایئر رنگز اٹھا کر امامہ کی طرف بڑھا دیے۔ یہ پرانے ہو گئے ہیں، تم آج میرے ساتھ چلنا، تمہیں نئے لے دوں گا۔ وہ ایئر رنگز کانوں میں پہنتے ہوئے ٹھٹکی۔ یہ میرے ابو نے دیے ہیں جب مجھے میڈیکل میں ایڈمیشن ملا تھا، میرے لیے پرانے نہیں ہیں۔ تمہیں ضرورت نہیں اپنے پیسے ضائع کرنے کی۔ اس کا رد عمل دیکھنے کے لیے امامہ نے پلٹ کر دیکھنے کی زحمت تک نہیں کی۔ وہ بیڈ روم کا دروازہ کھول کر باہر چلی گئی تھی۔ وہ اگلے کچھ سیکنڈز وہیں کھڑا رہا۔ وہ محبت سے کی ہوئی آفر تھی جسے اس کے منہ پر مار کر گئی تھی۔ کم از کم سالار نے یہی محسوس کیا تھا۔ اسے یہ احساس نہیں ہوا تھا کہ محبت سے کی جانے والی اس آفر کو اس نے ضرورت پوری کرنے والی چیز بنا دیا تھا۔ وہ مرد تھا، ضرورت اور محبت میں فرق نہیں کر پایا تھا۔ وہ عورت تھی، ضرورت اور محبت میں فرق رکھتے رکھتے مر جاتی۔ ڈاکٹر سبتلی کو اس دن صبح ہی سیدہ اماں سے طویل گفتگو کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ وہ 2 یا 3 دن بعد ان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے فون کیا کرتے تھے، اور آج بھی انہوں نے سیدہ اماں کی طبیعت پوچھنے کے لیے ہی فون کیا تھا۔ وہ ان کی آواز سنتے ہی پھٹ پڑی تھیں۔ ڈاکٹر سبتلی بے یقینی سے ان کی باتیں سنتے رہے۔ انہیں سیدہ اماں کی کوئی بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ آمنہ نے آپ سے یہ کہا کہ سالار اپنی پہلی بیوی کی باتیں کرتا رہا ہے۔ انہیں لگا کہ انہیں سیدہ اماں کی بات سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ وہ بیچاری تو روتی رہی ہے، فون پر بھی اور میرے پاس بیٹھ کر بھی۔ سالار نے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، اس سے ٹھیک طرح سے بات تک نہیں کرتا وہ۔ بھائی صاحب، آپ نے بڑا ظلم کیا ہے بچی پر۔ سیدہ اماں ہمیشہ کی طرح جذباتی ہو رہی تھیں۔
مجھے لگتا ہے کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ وہ دونوں تو پرسوں میرے پاس آئے ہوئے تھے، بالکل ٹھیک ٹھاک اور خوش تھے۔ ڈاکٹر سبتلی پریشان کم اور حیران زیادہ ہو رہے تھے۔ اور آپ کے گھر سے واپسی پر وہ اسے یہاں چھوڑ گیا تھا۔ وہ بیچاری ساری رات روتی رہی۔ آمنہ آپ کے یہاں رہی پرسوں؟ وہ پہلی بار چونکے تھے۔ تو اور کیا، سالار تو اس کو لے جانا ہی نہیں چاہتا تھا۔ وہ تو اس کے ماں باپ آ رہے تھے کل، تو اس لیے مجبوراً لے گیا اسے۔ اور آمنہ بھی بڑی پریشان ہے، سارا دن چپ بیٹھی رہی۔ آپ تو بھائی صاحب بڑی تعریفیں کیا کرتے تھے، بڑا نیک صالحہ بچہ ہے، لیکن یہ تو بڑا خراب نکلا، ابھی سے تنگ کرنا شروع کر دیا ہے اس نے۔ اس وقت ڈاکٹر سبتلی کے 14 طبق روشن ہو رہے تھے۔ امامہ اس رات ان کے گھر پر بھی خاموش بیٹھی رہی تھی، لیکن انہیں یہ شبہ تک نہیں ہوا تھا کہ ان دونوں کے درمیان کسی قسم کا کوئی اختلاف ہوا ہے۔ خیر، میں ڈرائیور کو بھیجتا ہوں، آپ میری طرف آ جائیں۔ سالار کو بھی افطار پر بلوا لیتے ہیں، پھر میں اس سے بات کر لوں گا۔ امامہ نے بے اختیار آنکھیں بند کیں۔ اس وقت یہی ایک چیز تھی جو وہ نہیں چاہتی تھی۔ وہ آج کل بہت دیر سے آفس سے آ رہا ہے، کل رات بھی 9 بجے آیا، شاید آج نہ آ سکے، اس نے کمزور سی آواز میں کہا۔ میں فون کر کے پوچھ لیتا ہوں اس سے، ڈاکٹر سبت علی نے کہا۔ جی، اس نے بامشکل کہا۔ وہ ان کے کہنے پر آنکھیں بند کر کے کسی سے بھی شادی کرنے پر تیار ہو گیا تھا۔ وہ افطار کی دعوت پر نہ آنے کے لیے کس مصروفیت کو جواز بناتا؟ وہ جانتی تھی کہ ڈاکٹر سبتلی کو کیا جواب ملنے والا ہے۔ فون بند کر کے وہ بے اختیار اپنے ناخن کاٹنے لگی۔ یہ درست تھا کہ اسے سالار سے شکایتیں تھیں، لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ شادی کے چوتھے ہی دن اس طرح کی کوئی بات ہوتی۔ ہیلو سویٹ ہارٹ۔ 5 منٹ بعد اس نے اپنے سیل پر سالار کی چہکتی ہوئی آواز سنی۔ وہ اس کے ضمیر نے اسے بری طرح ملامت کیا۔ بندہ اٹھتا ہے تو کوئی میسج ہی کر دیتا ہے، فون کر لیتا ہے، یہ تو نہیں کہ اٹھتے ہی میکے جانے کی تیاری شروع کر دے۔ وہ بے تکلفی سے حالات کی نوعیت کا اندازہ لگائے بغیر اسے چھیڑ رہا تھا۔ امامہ کے احساس جرم میں مزید اضافہ ہوا۔ ڈاکٹر سبتلی نے یقیناً اسے فی الحال کوئی بات کیے بغیر اسے افطاری پر بلایا تھا۔ ڈاکٹر صاحب ابھی افطار کے بارے میں کہہ رہے تھے۔ میں نے انہیں کہا کہ میں آج آفس سے جلدی آ جاؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے آؤں گا، وہ اسے بتا رہا تھا۔ امامہ کو یکدم کچھ امید بنی۔ وہ اگر پہلے گھر آ جاتا ہے تو وہ اس سے کچھ بات کر لیتی، کچھ معذرت کر کے اسے ڈاکٹر صاحب کے گھر متوقع صورتحال کے بارے میں آگاہ کر سکتی تھی۔ اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ ہاں، یہ ہو سکتا تھا، لیکن اگر تم جانا چاہو تو میں تمہیں بھجوا دیتا ہوں، سالار نے اگلے ہی جملے میں اسے آفر کی۔ نہیں نہیں، میں تمہارے ساتھ چلی جاؤں گی، امامہ نے بے اختیار کہا۔ اوکے، میں پھر انہیں بتا دیتا ہوں۔ اور تم کیا کر رہی ہو؟ اس کا دل چاہا وہ اس سے کہے کہ وہ اس گڑھے سے نکلنے کی کوشش کر رہی ہے جو اس نے سالار کے لیے کھودا تھا۔ فرقان کی ملازمہ آئے گی آج صفائی کرنے کے لیے۔ عام طور پر تو وہ صبح میرے جانے کے بعد آ کر صفائی کرتی ہے، لیکن تم اس وقت سو رہی ہوتی ہو، تو میں نے اسے فی الحال اس وقت آنے سے منع کیا ہے۔ تم بھابھی کو کال کر کے بتا دینا کہ وہ اسے کب بھیجیں۔ وہ شاید اس وقت آفس میں فارغ تھا، اس لیے لمبی بات کر رہا تھا۔ کچھ تو بولو یار، اتنی چپ کیوں ہو؟ نہیں، وہ میں ایسے ہی۔ وہ اس کے سوال پر بے اختیار گڑبڑائی۔ تم فری ہو اس وقت؟ اس نے بے حد محتاط لہجے میں پوچھا۔ اگر وہ فارغ تھا تو وہ ابھی اس سے بات کر سکتی تھی۔ ہاں، ایویلیویشن ٹیم چلی گئی ہے، کم از کم آج کا دن تو ہم سب بہت ریلیکسڈ ہیں، اچھے کمنٹس دے کر گئے ہیں وہ لوگ، وہ بڑے مطمئن انداز میں اسے بتا رہا تھا۔ وہ اس کی باتوں پر غور کیے بغیر اس ادھیڑ بن میں لگی ہوئی تھی کہ بات کیسے شروع کرے۔ آج اگر ڈاکٹر صاحب انوائٹ نہ کرتے تو میں سوچ رہا تھا رات کو کہیں باہر کھانا کھاتے، فورٹریس میں انڈسٹریل ایگزیبیشن لگی ہوئی ہے، وہاں چلتے۔ بلکہ یہ کریں گے کہ ان کے گھر سے ڈنر کے بعد فورٹریس چلے جائیں گے۔ چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کا محاورہ آج پہلی بار امامہ کی سمجھ میں آیا تھا۔ یہ محاورتاً نہیں کہا گیا تھا، جو واقعتاً بعض سچویشنز میں چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔
وہ بات شروع کرنے کے جتن کر رہی تھی، اور یہ کیسے کرے یہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر میں ذرا ڈاکٹر صاحب کو بتا دوں، وہ انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس سے کچھ کہتی، سالار نے بات ختم کرتے ہوئے کال بند کر دی۔ وہ فون ہاتھ میں پکڑے بیٹھی رہ گئی۔ وہ تقریباً 4 بجے گھر آیا تھا، اور وہ اس وقت تک یہ طے کر چکی تھی کہ اسے اس سے کس طرح بات کرنی ہے۔ سالار اوپر نہیں آیا تھا۔ اس نے فون پر اسے نیچے آنے کے لیے کہا۔ وہ جب گاڑی کے کھلے دروازے سے اندر بیٹھی تو اس نے مسکرا کر سر کے اشارے سے اس کا استقبال کیا۔ وہ فون پر اپنے آفس کے کسی آدمی سے بات کر رہا تھا، ہینڈز فری کان میں لگائے۔ ڈاکٹر سبت علی کے گھر کی طرف ڈرائیو کرتے ہوئے وہ مسلسل اسی کال میں مصروف رہا۔ امامہ کی جیسے جان پر بن آئی تھی۔ اگر وہ سارے راستے بات کرتا رہا تو ایک سگنل پر رکنے پر اس نے سالار کا کندھا تھپتھپایا اور بے حد خفگی کے عالم میں اسے کال ختم کرنے کا اشارہ کیا۔ نتیجہ فوری طور پر آیا۔ چند منٹ مزید بات کرنے کے بعد سالار نے کال ختم کر دی۔ سوری، ایک کلائنٹ کو کوئی پرابلم ہو رہا تھا، اس نے کال ختم کرنے کے بعد کہا۔ اسلام آباد چلو گی؟ اس کے اگلے جملے نے امامہ کے ہوش اڑا دیے۔ وہ سب کچھ جو وہ سوچ کر آئی تھی اس کے ذہن سے غائب ہو گیا۔ اسلام آباد؟ اس نے بے حد بے یقینی سے سالار کو دیکھا۔ ہاں، میں اس ویکنڈ پر جا رہا ہوں، سالار نے بڑے نارمل انداز میں کہا۔ لیکن میں کیسے جا سکتی ہوں؟ وہ بے اختیار اٹکی۔ تمہارے پاپا تو تمہیں منع کر کے گئے ہیں کہ مجھے اپنے ساتھ اسلام آباد نہ لے کر آنا۔ پھر؟ سالار نے اس کی بات کاٹی۔ ہاں، اور اب وہی کہہ رہے ہیں کہ اگر میں تمہیں ساتھ لانا چاہوں تو لے آؤں، اس نے بڑی روانی سے کہا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ میری فیملی کو پتہ لگ سکتا ہے، اس نے لمبی خاموشی کے بعد بالآخر کہا۔ آج یا کل تو پتہ لگنا ہے، سالار نے اسی انداز میں کہا۔ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ میں ساری عمر تمہیں چھپا کر رکھوں، وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ تمہاری فیملی نے تمہارے بارے میں لوگوں سے کہا ہے کہ تم شادی کے بعد بیرون ملک سیٹل ہو گئی ہو۔ اب اتنے سالوں کے بعد تمہارے حوالے سے کچھ کریں گے تو خود انہیں بھی امبیرسمنٹ ہوگی، اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ وہ کچھ کریں گے۔ وہ مطمئن تھا تم انہیں نہیں جانتے، انہیں پتہ چل گیا تو وہ چپ نہیں بیٹھیں گے۔ وہ پریشان ہونے لگی تھی۔ وہاں کبھی کبھار جایا کریں گے، خاموشی سے جائیں گے اور آ جایا کریں گے یار، اتنا سوشلائز نہیں کریں گے وہاں۔ وہ اس کے بے فکری سے چڑھی۔ انہیں پتہ چلا تو وہ مجھے لے جائیں گے، وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ وہ رہان سی ہو رہی تھی۔ فرض کرو امامہ، اگر انہیں اتفاقاً تمہارے بارے میں پتہ چلتا ہے، یا یہاں لاہور میں تمہیں کوئی دیکھ لیتا ہے، تمہیں کوئی نقصان پہنچاتے ہیں تو؟ نہیں پتہ چلے گا، میں کبھی باہر جاؤں گی ہی نہیں، اس نے بے ساختہ کہا۔ تمہارا دم نہیں گھٹے گا اس طرح؟ اس نے چونک کر اس کا چہرہ دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں مسیحا جیسی ہمدردی تھی۔ مجھے عادت ہو گئی ہے سالار، اتنا ہی سانس لینے کی، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ جب میں جاب نہیں کرتی تھی تو مہینوں گھر سے نہیں نکلتی تھی۔ میں اتنے سالوں سے لاہور میں ہوں، لیکن میں نے یہاں بازاروں، پارکس اور ریسٹورنٹس کو صرف سڑک پر سفر کرتے ہوئے باہر سے دیکھا ہے، یا ٹی وی اور نیوز پیپرز میں۔ میں اگر اب ان جگہوں پر جاؤں تو میری سمجھ میں ہی نہیں آئے گا کہ مجھے وہاں کرنا کیا ہے۔ جب ملتان میں تھی، ہاسٹل اور کالج کے علاوہ دوسری کوئی جگہ نہیں تھی میری زندگی میں۔ اب لاہور آ گئی ہوں تو یہاں بھی پہلے یونیورسٹی اور گھر، اور اب گھر۔ مجھے ان کے علاوہ دوسری ساری جگہیں عجیب سی لگتی ہیں۔ مہینے میں ایک بار میں سیدہ اماں کے گھر کے پاس ایک چھوٹی سی مارکیٹ میں ان کے ساتھ جاتی تھی، وہ میری واحد آؤٹنگ ہوتی تھی۔ وہاں ایک بک شاپ تھی، میں پورے مہینے کے لیے بکس لے لیتی تھی وہاں سے۔ کتاب کے ساتھ وقت گزارنا آسان ہوتا ہے، وہ پتہ نہیں سے کیوں بتاتی گئی۔ ہاں، وقت گزارنا آسان ہوتا ہے، زندگی گزارنا نہیں۔ اس نے ایک بار پھر گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ ڈرائیو کر رہا تھا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا سالار، مجھے فرق پڑتا ہے، اور بہت فرق پڑتا ہے، سالار نے بے اختیار اس کی بات کاٹی۔ میں ایک نارمل زندگی گزارنا چاہتا ہوں، جیسے کبھی تمہاری زندگی تھی۔ تم نہیں چاہتی یہ سب کچھ ختم ہو جائے؟
وہ اس سے پوچھ رہا تھا، اب نارمل لائف ہی صحیح، لیکن میں سیف ہوں۔ سالار نے بے اختیار اس کے کندھوں پر اپنا بازو پھیلایا۔ تم اب بھی سیف رہو گی، ٹرسٹ می، کچھ نہیں ہوگا۔ میری فیملی تمہیں پروٹیکٹ کر سکتی ہے، اور اگر تمہاری فیملی کو اب یہ پتہ چلتا ہے کہ تم میری بیوی ہو تو اتنا آسان نہیں ہوگا ان کے لیے تمہیں نقصان پہنچانا۔ جو بھی ہونا ہے ایک بار کھل کر ہو جائے، تمہیں اس طرح چھپا کر رکھوں اور انہیں کسی طرح علم ہو جائے تو وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں پولیس کے پاس جا کر بھی کچھ نہیں کر سکوں گا۔ وہ صاف انکار کر دیں گے کہ تم 9 سال سے غائب ہو اور وہ تمہارے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ وہ خاموش رہی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ سالار نے بولتے بولتے اس کی خاموشی نوٹس کی۔ مجھے تمہارے ساتھ شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، کسی کے ساتھ بھی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں نے اپنے ساتھ تمہیں بھی مصیبت میں ڈال دیا، یہ ٹھیک نہیں ہوا۔ وہ بے حد اپسٹ ہو گئی۔ ہاں، اگر تم کسی اور کے ساتھ شادی کرتی تو یہ واقعی انفیئر ہوتا، لیکن میری کوئی بات نہیں۔ میں نے تو خیر پہلے بھی تمہاری فیملی کی بہت گالیاں اور بددعائیں لی ہیں، اب بھی صحیح۔ وہ بڑی لاپرواہی سے کہہ رہا تھا۔ تو پھر سیٹ بک کروا دو تمہاری؟ وہ واقعی ڈھیٹ تھا۔ وہ چپ بیٹھی رہی۔ کچھ نہیں ہوگا امامہ، مارک مائی ورڈز۔ سالار نے اسٹیئرنگ سے ایک ہاتھ اٹھا کر اس کے کندھوں پر پھیلاتے ہوئے اسے تسلی دی۔ تم کوئی ولی نہیں ہو، اس نے خفگی سے کہا۔ اس کے کندھوں سے بازو ہٹاتے ہوئے وہ بے اختیار ہنسا۔ اچھا، میں نے کب کہا کہ میں ولی ہوں؟ میں تو شاید انسان بھی نہیں ہوں۔ اس کے اس جملے پر اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ اب ونڈو اسکرین کے پار دیکھ رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا۔ اس نے اپنے چہرے پر امامہ کی نظریں محسوس کی۔ ویسے ہی پاپا چاہتے ہیں ہم وہاں آئیں۔ امامہ نے اس بار جواب میں کچھ نہیں کہا تھا۔ اس شام سالار کو ڈاکٹر سبت علی اور ان کی بیوی کچھ سنجیدہ لگے تھے، اور اس سنجیدگی کی کوئی وجہ اس کی سمجھ میں نہیں آئی۔ امامہ بھی کھانے کے دوران بالکل خاموش رہی تھی، لیکن اس نے اس کی خاموشی کو گاڑی میں ہونے والی گفتگو کا نتیجہ سمجھا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہے تھے جب ڈاکٹر سبت علی نے اس موضوع کو چھیڑا۔ سالار، امامہ کو کچھ شکایتیں ہیں آپ سے۔ وہ چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے ٹھٹکا۔ یہ بات اگر ڈاکٹر سبت علی نے نہ کہی ہوتی تو وہ اسے مذاق سمجھتا۔ اس نے کچھ حیرانی کے عالم میں ڈاکٹر سبت علی کو دیکھا، پھر اپنے برابر میں بیٹھی امامہ کو۔ وہ چائے کا کپ اپنے گھٹنے پر رکھے چائے پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ اس کے ذہن میں پہلا خیال گاڑی میں ہونے والی گفتگو کا آیا، لیکن امامہ نے کس وقت ڈاکٹر صاحب کو گاڑی میں ہونے والی گفتگو کے بارے میں بتایا تھا؟ وہ بے حد حیران ہوا۔ جی، اس نے کپ واپس پرچ میں رکھ دیا۔ امامہ آپ کے رویے سے ناخوش ہیں۔ ڈاکٹر سبت علی نے اگلا جملہ بولا۔ سالار کو لگا اسے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ جی، اس نے بے اختیار کہا۔ میں سمجھا نہیں۔ آپ امامہ پر طنز کرتے ہیں۔ وہ پلکیں جھپکے بغیر ڈاکٹر سبت علی کو دیکھتا رہا۔ بمشکل سانس لے کر چند لمحوں بعد اس نے امامہ کو دیکھا۔ یہ آپ سے امامہ نے کہا؟ اس نے اسے بے یقینی سے دیکھتے ہوئے ڈاکٹر سبت علی سے کہا۔ ہاں، آپ اس سے ٹھیک سے بات نہیں کرتے۔ سالار نے گردن موڑ کر ایک بار پھر امامہ کو دیکھا۔ وہ اب بھی نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ یہ بھی آپ سے امامہ نے کہا؟ اس کے تو جیسے 14 طبق روشن ہو رہے تھے۔ ڈاکٹر سبت علی نے سر ہلایا۔ سالار نے بے اختیار اپنے ہونٹ کا ایک کونا کاٹتے ہوئے چائے کا کپ سینٹرل ٹیبل پر رکھ دیا۔ اس کا ذہن بری طرح چکرا گیا تھا۔ یہ اس کی زندگی کی سب سے پریشان کن صورتحال میں سے ایک تھی۔ امامہ نے چائے کے کپ سے اٹھتی بھاپ پر نظریں جمائے بے حد شرمندگی اور پچھتاوے کے عالم میں اس کو گلا صاف کرتے ہوئے کہتے سنا۔ اور جو کچھ ہو رہا تھا یہ امامہ کی خواہش نہیں تھی، حماقت تھی، لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ اور یہ کہ آپ کہیں جاتے ہوئے اسے انفارم نہیں کرتے۔ پرسوں آپ جھگڑا کرنے کے بعد اسے سعیدہ بہن کے طرف چھوڑ گئے تھے۔ اس بار سالار نے پہلے کلثوم آنٹی کو دیکھا، پھر ڈاکٹر سبت علی کو، پھر امامہ کو۔ اگر آسمان اس کے سر پر گرتا تب اس کی یہ حالت نہ ہوتی جو اس وقت ہوئی تھی۔ جھگڑا؟ میرا تو کوئی جھگڑا نہیں ہوا، اس نے بمشکل اپنے حواس پر قابو پاتے ہوئے کہنا شروع کیا تھا۔ اور امامہ نے خود مجھ سے کہا تھا
کہ وہ سعیدہ اماں کے گھر رہنا چاہتی ہے، اور میں تو پچھلے 4 دنوں سے کہیں۔ وہ بات کرتے کرتے رک گیا۔ اس نے امامہ کی سسکی سنی تھی۔ اس نے بے اختیار گردن موڑ کر امامہ کو دیکھا۔ وہ اپنی ناک رگڑ رہی تھی۔ کلثوم آنٹی اور ڈاکٹر صاحب بھی اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ سالار بات جاری نہیں رکھ سکا۔ کلثوم آنٹی اٹھ کر اس کے پاس آ کر اسے دلاسا دینے لگیں۔ وہ ہکا بکا بیٹھا رہا۔ ڈاکٹر سبتلی نے ملازم کو پانی لانے کے لیے کہا۔ سالار کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن اس وقت وہاں اپنی صفائی دینے اور وضاحت کرنے کا موقع نہیں تھا۔ وہ چپ چاپ بیٹھا اسے دیکھتا رہا اور سوچتا رہا وہ الو کا پٹھا ہے، کیونکہ پچھلے 4 دن سے اس کی چھٹی حس جو سگنل بار بار دے رہی تھی وہ بالکل ٹھیک تھے، صرف اس نے خوش فہمی اور لاپرواہی کا مظاہرہ کیا تھا۔ 5-10 منٹ کے بعد سب کچھ نارمل ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب تقریباً آدھے گھنٹے تک سالار کو سمجھاتے رہے۔ وہ خاموشی سے سر ہلاتے ہوئے ان کی باتیں سنتا رہا۔ اس کے برابر میں بیٹھی امامہ کو بے حد ندامت ہو رہی تھی کہ بعد میں سالار کا اکیلے میں سامنا کرنا کتنا مشکل تھا، یہ اس سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ دونوں وہاں سے رخصت ہو کر گاڑی میں بیٹھ گئے۔ گاڑی ڈاکٹر سبتلی کے گھر کے گیٹ سے باہر نکلتے ہی امامہ نے اسے کہتے سنا، مجھے یقین نہیں آ رہا، میں یقین نہیں کر سکتا۔ اسے اس سے اسی رد عمل کی توقع تھی۔ وہ ونڈ اسکرین سے نظر آتی ہوئی سڑک پر نظریں جمائے بیٹھی، اس وقت بے حد نروس ہو رہی تھی۔ میں تم پر طنز کرتا ہوں، تم سے ٹھیک سے بات نہیں کرتا، تمہیں بتائے بغیر جاتا ہوں۔ تمہیں سعیدہ اماں کے گھر چھوڑ گیا تھا، جھگڑا کیا، تم نے ان لوگوں سے جھوٹ بولا۔ امامہ نے بے اختیار اسے دیکھا۔ وہ جھوٹ کا لفظ استعمال نہ کرتا تو اسے اتنا برا نہ لگتا۔ میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، اس نے بے حد خفگی سے کہا۔ میں تم پر طنز کرتا ہوں؟ سالار کی آواز میں تیزی آ گئی۔ تم نے اس رات میرے اندھیرے میں سونے کی عادت کو عجیب کہا۔ وہ بے یقینی سے اس کا منہ دیکھتا رہ گیا۔ وہ طنز تھا، وہ تو بس ایسے ہی ایک بات تھی، مگر مجھے اچھی نہیں لگی، اس نے بے ساختہ کہا۔ تم بھی تو جواباً میری روشنی میں سونے کی عادت کو عجوبہ کہا تھا۔ وہ اس بار چپ رہی۔ سالار واقعی بہت زیادہ ناراض ہو رہا تھا۔ اور میں تم سے ٹھیک سے بات نہیں کرتا، وہ اگلے الزام پر آیا۔ مجھے لگا تھا، اس نے اس بار افسانہ انداز میں کہا۔ لگا تھا؟ وہ مزید خفا ہوا۔ تمہیں صرف لگا اور تم نے سیدھا ڈاکٹر صاحب سے جا کر کہہ دیا۔ میں نے ان سے کچھ نہیں کہا، سعیدہ اماں نے سب کچھ کہا تھا، اس نے وضاحت کی۔ وہ چند لمحے صدمے کے مارے کچھ بول ہی نہیں سکا۔ یعنی تم ان سے بھی یہ سب کچھ کہا ہے؟ وہ چپ رہی۔ وہ ہونٹ کاٹنے لگا۔ اسے اب سعیدہ اماں کی اس رات کی بے رخی کی وجہ سمجھ میں آ رہی تھی۔ اور میں کہاں جاتا ہوں جس کے بارے میں نے تمہیں نہیں بتایا؟ سالار کو یاد آیا، تم سحری کے وقت مجھے بتا کر گئے۔ سالار اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گیا۔ امامہ، میں مسجد جاتا ہوں اس وقت فرقان کے ساتھ، اس کے بعد جم، اور پھر واپس گھر آ جاتا ہوں۔ اب میں مسجد بھی تمہیں بتا کر جایا کروں؟ وہ جھنجھلایا تھا۔ مجھے کیا پتا تم اتنی صبح کہاں جاتے ہو، مجھے تو اپسیٹ ہونا ہی تھا، امامہ نے کہا۔ اس کی وضاحت پر وہ مزید تپ گیا۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں رمضان میں سحری کے وقت کہاں جا سکتا ہوں؟ کسی نائٹ کلب یا کسی گرل فرینڈ سے ملنے؟ کوئی احمق بھی جان سکتا ہے کہ میں کہاں جا سکتا ہوں۔ وہ احمق کے لفظ پر بری طرح تل ملائی۔ ٹھیک ہے، میں واقعی احمق ہوں، بس۔ اور سعیدہ اماں کے گھر میں رہنے کا تم نے کہا تھا نا؟ اور کون سا جھگڑا ہوا تھا تمہارا؟ وہ خاموش رہی۔ اتنے زیادہ جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی تمہیں؟ وہ اس بار اس کی بات پر روحان سی ہو گئی۔ بار بار مجھے جھوٹا مت کہو امامہ، جو جھوٹ ہے میں اسے جھوٹ ہی کہوں گا۔ تم نے ڈاکٹر صاحب کے سامنے مجھے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ کیا سوچ رہے ہوں گے وہ میرے بارے میں؟ وہ واقعی بری طرح اپسیٹ تھا۔ اچھا، اب یہ سب ختم کرو۔
اس نے امامہ کے گالوں پر یکدم بہنے والے آنسو دیکھ لیے تھے اور وہ بری طرح جھنجھلایا تھا۔ ہم جس ایشو پر بات کر رہے ہیں امامہ، اس میں رونے دھونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ روتی رہی۔ یہ ٹھیک نہیں ہے امامہ، تم نے ڈاکٹر صاحب کے گھر بھی یہی کیا تھا میرے ساتھ۔ اس کا غصہ ٹھنڈا پڑنے لگا تھا، لیکن جھنجھلاہٹ بڑھ گئی تھی۔ جو کچھ بھی تھا، وہ اس کی شادی کا چوتھا دن تھا اور وہ 1 گھنٹے میں دوسری بار یوں زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ اس کی جگہ کوئی بھی لڑکی یوں رو رہی ہوتی تو وہ پریشان ہوتا۔ یہ تو خیر امامہ تھی۔ وہ بے اختیار نم پڑا۔ اس کے کندھے پر اپنا بازو پھیلا کر اس نے جیسے اسے چپ کروانے کی کوشش کی۔ امامہ نے ڈیش بورڈ پر پڑے ٹیشو باکس سے ایک ٹیشو پیپر نکال کر اپنی سرخ ہوتی ناک کو رگڑا اور سالار کی صلح کی کوشش پر پانی پھیرتے ہوئے کہا، میں اس لیے تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے پتا تھا تم میرے ساتھ اسی طرح کا سلوک کرو گے۔ وہ اس کے جملے پر ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا، پھر اس نے اس کے کندھے سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا، کیسا سلوک؟ تم وضاحت کرو گی؟ اس کے لہجے میں پھر خفگی اتر آئی۔ میں نے آخر کیا کیا ہے تمہارے ساتھ؟ وہ ایک بار پھر ہچکیوں سے رونے لگی۔ سالار نے بے بسی سے اپنی آنکھیں بند کیں۔ وہ ڈرائیونگ نہ کر رہا ہوتا تو یقیناً سر بھی پکڑ لیتا۔ باقی راستے دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی۔ کچھ دیر بعد وہ بالآخر چپ ہو گئی۔ سالار نے سکون کا سانس لیا۔ اپارٹمنٹ میں آ کر بھی دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ وہ بیڈ روم میں جانے کی بجائے لاؤنج کے ایک صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ سالار بیڈ روم میں چلا گیا۔ وہ کپڑے بدل کر بیڈ روم میں آیا۔ وہ تب بھی اندر نہیں آئی تھی۔ اچھا ہے، اسے بیٹھ کر اپنے رویے کے بارے میں کچھ دیر سوچنا چاہیے۔ اس نے اپنے بیڈ پر لیٹتے ہوئے سوچا۔ وہ سونا چاہتا تھا اور اس نے بیڈ روم کی لائٹس آف نہیں کی تھیں، لیکن نیند یکدم اس کی آنکھوں سے غائب ہو گئی تھی۔ اب ٹھیک ہے، بندہ سوچے، لیکن اتنا بھی کیا سوچنا؟ مزید 5 منٹ گزرنے کے باوجود اس کے نمودار نہ ہونے پر وہ بے اختیار جھنجھلایا۔ 2 منٹ مزید گزرنے کے بعد وہ بیڈ روم سے نکل آیا۔ وہ لاؤنج کے صوفے کے ایک کونے میں دونوں پاؤں اوپر رکھ کشن گود میں لیے بیٹھی تھی۔ سالار نے سکون کا سانس لیا۔ کم از کم وہ اس وقت رو نہیں رہی تھی۔ سالار کے لاؤنج میں آنے پر اس نے سر اٹھا کر بھی اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ بس اسی طرح کشن کو گود میں لیے اس کے دھاگے کھینچتی رہی۔ وہ اس کے پاس صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ کشن کو ایک طرف رکھتے ہوئے امامہ نے بے اختیار صوفے سے اٹھنے کی کوشش کی۔ سالار نے اس کا بازو پکڑ کر اسے روکا۔ یہیں بیٹھو، اس نے تحکمانہ انداز میں اس سے کہا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بازو چھڑانے کا سوچا، پھر ارادہ بدل دیا۔ وہ دوبارہ بیٹھ گئی، لیکن اس نے اپنے بازو سے سالار کا بازو ہٹا دیا۔ میرا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن آئی ایم سوری۔ اس نے مصالحت کی پہلی کوشش کا آغاز کیا۔ امامہ نے خفگی سے اسے دیکھا، لیکن کچھ کہا نہیں۔ وہ کچھ دیر اس کے بولنے کا منتظر رہا، لیکن پھر اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ فی الحال اس کی معذرت قبول کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی۔ تمہیں یہ کیوں لگا کہ تم سے ٹھیک بات نہیں کر رہا؟ امامہ، میں تم سے بات کر رہا ہوں، اس نے اس کے خاموش رہنے پر کہا۔ تم مجھے اگنور کرتے رہے۔ ایک لمحے توقف کے بعد اس بالآخر کہا، اگنور؟ وہ بھچکا رہ گیا۔ میں تمہیں اگنور کرتا رہا؟ میں کر سکتا ہوں؟ اس نے بے یقینی سے کہا۔ امامہ نے اس سے نظریں نہیں ملائیں۔ تم سوچ بھی کیسے سکتی ہو یہ؟ تمہیں اگنور کرنے کے لیے شادی کی تھی میں نے تم سے۔ تمہیں اگنور کرنے کے لیے اتنے سالوں سے خوار ہوتا پھر رہا ہوں میں، لیکن تم کرتے رہے۔ وہ اپنی بات پر مضر تھی۔ تم زبان سے ایک بات کہتے ہو، لیکن وہ بات کرتے کرتے رکی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ تمہاری زندگی میں میری کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ رکو مت، کہتی رہو۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ میں ایسا کیا کر رہا ہوں جس سے تمہیں میرے بارے میں اتنی غلط فہمیاں ہو رہی ہیں۔
اس نے اس کی آنکھوں میں نمی کو نظر انداز کرتے ہوئے بے حد سنجیدگی سے کہا، میں نے تمہیں صبح مسجد جاتے ہوئے نہیں بتایا، آفس جاتے ہوئے بھی نہیں بتایا، اور اس نے گفتگو شروع کرنے کے لیے اسے کیوں دی۔ تم نے مجھے یہ بھی نہیں بتایا کہ تم افطار پر دیر سے آؤ گے، تم چاہتے تو جلدی بھی آ سکتے تھے۔ وہ رکی اور سالار نے کوئی وضاحت کیے بغیر کہا، میں نے تمہارے کہنے کے مطابق تمہیں میسج کیا، لیکن تم نے مجھے کال نہیں کی۔ اپنے پیرنٹس کو ریسیو کرنے یا چھوڑنے کے لیے تم مجھے بھی ایئرپورٹ لے جا سکتے تھے، لیکن تم نے مجھ سے نہیں کہا۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا تھا کہ مجھے سیدہ اماں کے گھر چھوڑ دو، لیکن تم نے ایک بار بھی مجھے ساتھ چلنے کے لیے نہیں کہا۔ میری کتنی بے عزتی ہوئی ان کے سامنے، وہ بہتے آنسوؤں کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ وہ پلک جھپکے بغیر یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ پانی اب اس کی آنکھوں سے ہی نہیں، ناک سے بھی بہنے لگا تھا۔ وہ پوری دل جمی سے رو رہی تھی۔ سالار نے سینٹر ٹیبل کے ٹیشو باکس سے ایک ٹیشو نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے اس کا ہاتھ جھٹک کر خود ایک ٹیشو پیپر نکال لیا۔ اس نے ناک رگڑی تھی، آنکھیں نہیں، اور سالار نے بڑی تحمل کے ساتھ ایک بار پھر کہا۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ اس نے اسے شادی کا کوئی گفٹ تک نہیں دیا۔ اس کی ایک دکھتی رگ یہ بھی تھی، لیکن اس سے تحفے کا ذکر کرنا اسے اپنی توہین لگی۔ اس نے تحفے کا ذکر نہیں کیا۔ کچھ دیر وہ اپنی ناک رگڑتی سسکیوں کے ساتھ روتی رہی۔ سالار نے بالآخر اس سے پوچھا، بس یا ابھی کچھ اور بھی جرم ہیں میرے؟ مجھے پتا تھا کہ تم شادی کے بعد میرے… سالار نے اس کی بات کاٹ دی۔ ساتھ یہی کرو گے، مجھے پتا ہے، تمہیں میرے بارے میں سب کچھ پہلے سے ہی پتا چل جاتا ہے۔ وہ اس کے جملے پر بری طرح چڑھا تھا۔ اس کے باوجود اب تم مجھے کچھ کہنے کا موقع دو گی؟ وہ چپ بیٹھی اپنی ناک رگڑتی رہی۔ اگر میں شادی کے اگلے دن آفس سے جلدی آ سکتا تو آ جاتا، آج آیا ہوں نا جلدی۔ تم اپنے پیرنٹس کے لیے تو آ گئے تھے۔ امامہ نے مداخلت کی، اس دن میری پریزنٹیشن نہیں تھی اور میں نے تمہیں کال کی تھی، ایک بار نہیں کئی بار۔ تم اپنا سیل فون دیکھو یا میں دکھاؤں؟ سالار نے چیلنج کرنے والے انداز میں کہا۔ میرے میسج کرنے پر تو نہیں کی تھی نا؟ اس وقت میں میٹنگ میں تھا، میرا سیل میرے پاس نہیں تھا۔ بورڈ روم سے نکل کر پہلی کال میں نے تمہیں ہی کی تھی۔ ریسیو کرنا تو ایک طرف، تم نے توجہ تک نہیں دی۔ میں نے سیدہ اماں کے گھر بھی تمہیں کالز کی، تم نے وہاں بھی یہی کیا، بلکہ سیل ہی آف کر دیا۔ تو مجھے بھی ناراض ہونا چاہیے تھا، مجھے کہنا چاہیے تھا کہ تم مجھے اگنور کر رہی ہو، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا، میں نے سوچا تک نہیں اس چیز کے بارے میں۔ وہ اب اسے سنجیدگی سے سمجھا رہا تھا۔ تمہیں اپنے ساتھ ایئرپورٹ لے کر جانا تو ممکن ہی نہیں تھا۔ ایئرپورٹ ایک طرف ہے، بیچ پہ میرا آفس ہے اور دوسری طرف گھر۔ میں پہلے یہاں آتا، تمہیں لے کر پھر ایئرپورٹ جاتا، دگنا ٹائم لگتا، اور تمہارے لیے انہیں ایئرپورٹ جا کر ریسیو کرنا ضروری بھی نہیں تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، پھر بولا، اب میں شکایت کروں تم سے؟ امامہ نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم نے سیدہ اماں کے گھر پر ٹھہرنے کا فیصلہ کیا، مجھ سے پوچھنے کی زحمت تک نہیں کی۔ اس کی آنکھوں میں سلاب کا ایک نیا ریلا آیا۔ میرا خیال تھا تم مجھے وہاں رہنے ہی نہیں دو گے، لیکن تم تو تنگ آئے ہوئے تھے مجھ سے۔ تم نے مجھے ایک بار بھی ساتھ چلنے کو نہیں کہا۔ سالار نے بے اختیار گہرا سانس لیا۔ مجھے کیا پتا تھا، میں نے سوچا کہ تمہاری خواہش ہے، مجھے پوری کرنی چاہیے۔ چلو ٹھیک ہے، میری غلطی تھی، مجھے کہنا چاہیے تھا تمہیں چلنے کے لیے، لیکن کم از کم تمہیں مجھے خدا حافظ کہنے کے لیے باہر تو آنا چاہیے تھا۔ میں 15 منٹ صحن میں کھڑا انتظار کرتا رہا، لیکن تم نے ایک لمحے کے لیے بھی باہر آنے کی زحمت نہیں کی۔ میں ناراض تھی اس لیے نہیں آئی۔ ناراضی میں بھی کوئی فارمیلٹی تو ہوتی ہے نا؟ وہ خاموش رہی۔ تم نے فرقان کے حوالے سے ضد کی کہ مجھے وہاں نہیں جانا، خواہ مخواہ کی ضد تھی، مجھے برا لگا تھا،
لیکن میں نے تمہیں اپنی بات ماننے پر مجبور نہیں کیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا۔ فرقان میرا سب سے زیادہ کلوز فرینڈ ہے۔ فرقان اور بھابی نے ہمیشہ میرا بہت خیال رکھا ہے اور یہ میرے لیے قابل قبول نہیں ہے کہ میری وائف اس فیملی کی عزت نہ کرے۔ اس کی آنکھوں میں امنڈتے سیلاب کے ایک اور ریلے کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے کہا، امامہ نے اس بار کوئی وضاحت نہیں دی تھی۔ میں نے تم سے یہ گلہ بھی نہیں کیا کہ تم نے میرے پیرنٹس کو ایک دفعہ بھی کال کر کے یہ نہیں پوچھا کہ وہ ٹھیک سے پہنچ گئے یا ان کی فلائٹ ٹھیک رہی۔ وہ بڑے تحمل سے کہہ رہا تھا۔ وہ جذب بزب ہوئی۔ میرے پاس ان کا نمبر نہیں ہے، تم مجھ سے لے لیتی اگر تم واقعی ان سے بات کرنے میں انٹرسٹڈ ہوتی۔ وہ تمہارے لیے یہاں آئے تھے تو تمہاری اتنی ذمہ داری تو بنتی تھی نا کہ تم ان کی فلائٹ کے بارے میں ان سے پوچھتی یا ان کے جانے کے بعد ان سے بات کرتی تو تم مجھ سے کہہ دیتے۔ کیوں نہیں کہا؟ میں نے اس لیے نہیں کہا کیونکہ یہ میرے نزدیک کوئی ایشوز نہیں ہیں، یہ معمولی باتیں ہیں۔ یہ ایسے ایشوز نہیں ہیں کہ جن پر میں تم سے ناراض ہوتا پھروں یا جھگڑا کروں۔ وہ بول نہیں سکی، لیکن تم نے یہ کیا کہ میرے خلاف کیس تیار کرتی رہیں، ہر چھوٹی بڑی بات دل پر رکھتی رہیں، مجھ سے کوئی شکایت نہیں کی، لیکن سعیدہ اماں کو سب کچھ بتایا اور ڈاکٹر صاحب کو بھی۔ کسی دوسرے سے بات کرنے سے پہلے تمہیں مجھ سے بات کرنی چاہیے تھی نا۔ اس کے آنسو تھمنے لگے۔ وہ اسے بڑے تحمل سے سمجھا رہا تھا۔ اگر میں تمہاری بات نہ سنتا تو اور بات تھی، پھر تم کہتی کسی سے بھی، مجھے اعتراض نہ ہوتا۔ وہ خاموش رہی۔ اس کی بات کچھ غلط بھی نہیں تھی۔ تم سو نہ رہی ہوتی تو میں یقیناً تمہیں بتا کر ہی گھر سے نکلتا میں کہاں جا رہا ہوں، لیکن ایک سوئے ہوئے بندے کو صرف یہ بتانے کے لیے اٹھاؤں کہ میں جا رہا ہوں، یہ تو میں کبھی نہیں کر سکتا۔ وہ کچھ بول نہ سکی۔ اگنور؟ میں حیران ہوئی ماما کہ یہ خیال تمہارے دماغ میں کیسے آ گیا۔ میں 4 دن سے 7ویں آسمان پر ہوں اور تم کہہ رہی ہو میں تمہیں اگنور کر رہا ہوں، لیکن تم نے ایک بھی میری تعریف نہیں کی۔ امامہ کو ایک اور خطا یاد آئی۔ سالار نے چونک کر اسے دیکھا۔ کس چیز کی تعریف؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ یہ ایک بے احمقانہ سوال تھا، لیکن اس سوال نے امامہ کو شرمندہ کیا تھا۔ اب یہ بھی میں بتاؤں؟ وہ بری طرح بگڑی تھی۔ تمہاری خوبصورتی کی؟ سالار نے کچھ الجھ کر اندازہ لگایا۔ وہ مزید خفا ہوئی۔ میں کب کہہ رہی ہوں خوبصورتی کی کرو؟ کسی چیز کی تعریف کر دیتے، میرے کپڑوں کی کر دیتے۔ اس نے کہہ تو دیا، لیکن وہ یہ شکایت کرنے پر پچھتائی۔ سالار کے جوابی سوالوں نے اسے بری طرح شرمندہ کیا تھا۔ سالار نے ایک نظر اسے پھر اس کے کپڑوں کو دیکھ کر ایک گہرا سانس لیا۔ وہ بے اختیار ہنسا۔ امامہ تم مجھے اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنے کے لیے کہہ رہی ہو؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ یہ جیسے اس کے لیے مذاق تھا۔ وہ بری طرح جھپک گئی۔ مت کرو، میں کب کہا ہے؟ نہیں، یو آر رائٹ۔ میں نے واقعی ابھی تک تمہیں کسی بھی چیز کے لیے نہیں سراہا، مجھے کرنا چاہیے تھا۔ وہ یکدم سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے امامہ کی شرمندگی محسوس کر لی تھی۔ اس کے کندھے پر بازو پھیلاتے ہوئے اس نے امامہ کو اپنے قریب کیا۔ اس بار امامہ نے اس کا ہاتھ نہیں جھٹکا تھا۔ اس کے آنسو اب تھم چکے تھے۔ سالار نے دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ وہ اس کے ہاتھ کو بڑی نرمی کے ساتھ سہلاتے ہوئے بولا، ایسی شکایتیں وہاں ہوتی ہیں جہاں صرف چند دن کے ساتھ ہوں، لیکن جہاں زندگی بھر کی بات ہو وہاں یہ سب کچھ بڑی سیکنڈری ہو جاتا ہے۔ اسے اپنے ساتھ لگائے وہ بہت نرمی سے سمجھا رہا تھا۔ تم سے شادی میرے لیے بہت معنی رکھتی تھی اور معنی رکھتی ہے، لیکن آئندہ بھی کچھ معنی رکھے گی۔ اس کا انحصار تم پر ہے۔ مجھ سے جو گلہ ہے اسے مجھ سے کرو، دوسروں سے نہیں۔ میں صرف تم کو جواب دہ ہوں امامہ،
کسی اور کے سامنے نہیں۔ اس نے بے حد نپے تلے لفظوں میں اسے کچھ سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ ہم کبھی دوست نہیں تھے، لیکن دوستوں سے زیادہ بے تکلفی اور صاف گوئی رہی ہے ہمارے تعلق میں۔ شادی کا رشتہ اسے کمزور کیوں کر رہا ہے؟ امامہ نے نظر اٹھا کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ اسے اس کی آنکھوں میں بھی وہی سنجیدگی نظر آئی جو اس کے لفظوں میں تھی۔ اس نے ایک بار پھر سر جھکا لیا۔ وہ غلط نہیں کہہ رہا تھا۔ اس کے دل نے اعتراف کیا۔ تم میری زندگی میں ہر شخص اور ہر چیز سے بہت زیادہ امپورٹنس رکھتی ہو، صلاح نے اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے کہا۔ لیکن یہ ایک جملہ میں تمہیں ہر روز نہیں کہہ پاؤں گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرے لیے تمہاری امپورٹنس کم ہو گئی ہے۔ میری زندگی میں تمہاری امپورٹنس میرے ہاتھ میں نہیں، تمہارے ہاتھ میں ہے۔ یہ تمہیں طے کرنا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ تم اس امپورٹنس کو بڑھاؤ گی یا کم کرو گی۔ اس کی بات سنتے ہوئے امامہ کی نظر اس کے ہاتھ کی پشت پر پڑی جس سے وہ اس کا ہاتھ سہلا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کی پشت بے حد صاف ستھری تھی۔ ہاتھ کی پشت اور کلائی پر بال نہ ہونے کے برابر تھے۔ ہاتھ کی انگلیاں کسی مصور کی انگلیوں کی طرح لمبی اور عام مردوں کی نسبت پتلی تھیں۔ اس کے ہاتھوں کی پشت پر سبز اور نیلی رگیں بہت نمایاں طور پر نظر آ رہی تھیں۔ اس کی کلائی پر رسٹ واچ کا ہلکا سا نشان تھا۔ وہ یقیناً بہت باقاعدگی سے رسٹ واچ پہنتا تھا۔ وہ آج پہلی بار اس کے ہاتھ کو اتنے غور سے دیکھ رہی تھی۔ اسے اس کے ہاتھ بہت اچھے لگے۔ اس کا دل کچھ اور موم ہوا۔ اس کی توجہ کہاں تھی سالار کو اندازہ نہیں ہو سکا۔ وہ اسے اسی طرح سنجیدگی سے سمجھا رہا تھا۔ محبت یا شادی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دونوں پارٹنرز ایک دوسرے کو اپنی اپنی ہاتھ کی مٹھی میں بند کر کے رکھنا شروع کر دیں۔ اس سے رشتے مضبوط نہیں ہوتے۔ دم گھٹنے لگتا ہے۔ ایک دوسرے کو سپیس دینا، ایک دوسرے کی انفرادی حیثیت کو تسلیم کرنا، ایک دوسرے کی آواز کے حق کا احترام کرنا بہت ضروری ہے۔ امامہ نے گردن موڑ کر اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ اب بے حد سنجیدہ تھا۔ ہم دونوں اگر صرف ایک دوسرے کے عیب اور کوتاہیاں ڈھونڈتے رہیں گے تو بہت جلد ہمارے دل سے ایک دوسرے کے لیے عزت اور لحاظ ختم ہو جائے گا۔ کسی رشتے کو کتنی بھی محبت سے باندھا گیا ہو، اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جائے۔ یہ دونوں چیزیں محبت کے گھر کی چار دیواری ختم ہو جائے تو گھر بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ امامہ نے بڑی حیرانی سے اسے دیکھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں حیرانی دیکھ کر مسکرایا۔ اچھی فلسفی ہے نا؟ امامہ کی آنکھوں میں نمی اور ہونٹوں پر مسکراہٹ بیک وقت آئی تھی۔ اس نے اثبات میں سر ہلایا۔ سالار نے اسے اپنے کچھ اور قریب کرتے ہوئے کہا، میں اللہ کا پرفیکٹ بندہ نہیں ہوں تو تمہارا پرفیکٹ شوہر کیسے بن سکتا ہوں امامہ؟ شاید اللہ میری کوتاہیاں نظر انداز کر دے تو تم بھی معاف کر دیا کرو۔ وہ حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ وہ واقعی اس سالار سکندر سے ناواقف تھی۔ سالار نے بڑی نرمی کے ساتھ اس کی آنکھوں کے سوجے ہوئے پپوٹوں کو اپنی پوروں سے چھوا۔ کیا حال کر لیا ہے تم نے اپنی آنکھوں کا؟ تمہیں مجھ پر ترس نہیں آتا؟ وہ بڑی ملائمت سے کہہ رہا تھا۔ امامہ نے جواب دینے کی بجائے اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ وہ اب بے حد پرسکون تھی۔ اس کے گرد اپنا ایک بازو حائل کرتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اس کا چہرہ اور گردن پر آئے ہوئے بالوں کو ہٹاتے ہوئے اس نے پہلی بار نوٹس کیا کہ وہ رونے کے بعد زیادہ اچھی لگتی ہے، لیکن اس سے یہ بات کہنا اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے والی بات تھی۔ وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ وہ اس کے نائٹ ڈریس کی شرٹ پر بنے پیٹرن پر غیر محسوس انداز میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ موو کلر اچھا لگتا ہے تم پر، اس نے بے حد رومانٹک انداز میں اس کے کپڑوں پر ایک نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ اس کے سینے پر حرکت کرتا اس کا ہاتھ ایک دم رکا۔ امامہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ سالار نے اس کی آنکھوں میں خفگی دیکھی۔ وہ مسکرایا۔ تعریف کر رہا ہوں تمہاری۔ یہ ٹی پنک ہے۔ اوہ اچھا۔ سالار نے گڑبڑا کر اس کے کپڑوں کو دوبارہ دیکھا۔ یہ ٹی پنک ہے؟
میں نے اصل میں موو کلر بہت عرصے سے کسی کو پہنے نہیں دیکھا، سالار نے وضاحت کی۔ کل موو پہنا ہوا تھا میں نے۔ امامہ کی آنکھوں کی خفگی بڑھی۔ لیکن میں تو اسے پرپل سمجھا تھا، سالار مزید گڑبڑایا۔ وہ جو سامنے دیوار پر پینٹنگ ہے نا، اس میں ہیں پرپل فلاورز۔ امامہ کچھ تحمل کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کی۔ سالار اس پینٹنگ کو گھورتے ہوئے اسے یہ نہیں بتا سکا کہ وہ ان فلاورز کو بلو کلر کا کوئی شیڈ سمجھ کر لایا تھا۔ امامہ اب اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ سالار نے کچھ بے چارگی کے انداز میں گہرا سانس لیا۔ میرا خیال ہے اس شادی کو کامیاب کرنے کے لیے مجھے اپنی جیب میں ایک شیڈ کارڈز رکھنا پڑے گا۔ وہ پینٹنگ کو دیکھتے ہوئے بڑبڑایا تھا۔